ناقابل برداشت تکلیف ہو رہی تھی وہاں شریعت نے ہی ہمیں اجازت دے دی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم نے جو کہا نا جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو خوب سمجھ لو ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند نہیں بناتے. تو یہ شیطان کے وسوسے کو دل سے دور کرو. آگے جو نیک عمل کرے گا ایمان لائے گا کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنت والے لوگ ہیں, ہم فیہا خالدون, یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورہم, بڑی مزے کی بات کیا ہے کہ جب یہ جنتی جنت میں جائیں گے تو دنیا جو ہے نا, دنیا آپ نے دیکھا پچھلے سے پچھلے رکوع میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا, آپ زمین پہ جائیں, بعضکم لبعض عدو. زمین کا نظام ایسا ہے, زمین کی نیچر ایسی ہے کہ یہاں جانے کے بعد لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے, کیونکہ ہر ایک کے ساتھ پیٹ اور خواہشات لگی ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے اس خواہشات اور وسائل کے حصول کے لیے کبھی کوئی کسی کی خواہشات کو دبائے گا, کسی کے وسائل پہ قبضہ کرے گا. یہاں غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں, بعض جنگیں تو ہوتی ہیں وہ ظلم کی بیس پر ہوتی ہیں, اور بعض جنگیں غلط فہمیوں کی بیس پہ ہوتی ہیں. دو بھائیوں کو بھی لڑا دیا جاتا ہے جبکہ ان کی آپس میں کوئی نفرت نہیں ہوتی. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو دو جنگیں ہوئی ہیں, تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر عقیدے کے طور پر اتفاق ہے کہ یہ جنگوں کی جو بیس تھی یہ بغض نہیں تھا, یہ نفرت نہیں تھی, بلکہ اس کی بیس ایک غلط فہمی تھی, اجتہادی خطا تھی. تو اس اجتہادی خطا کی بیس پر اگر پھر آپس میں نفرت پیدا ہو جائے تو یہ ممکن ہے, یہ نیک لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے علماء میں بھی دیکھا ہے بعض دفعہ بدگمان ہو جاتے ہیں, کوئی غلط خبر دے دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ یہاں محبتیں بھی ہوں گی, نفرتیں بھی ہوں گی, لیکن جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کے دلوں میں دنیا میں جو غل تھا, کینہ یا بغض تھا, تو ونزعنا, ہم کھینچ کے نکال دیں گے. وہ ایک اور مقام پہ قرآن میں آتا ہے ایسا ان کے دلوں کی نفرت ہم کھینچ کے نکالیں گے, اخوانا علی سرر متقابلین, کہ وہ بھائی بھائی بن کے جنت کے تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. جیسے لوگ جاتے ہیں نا کہیں کھانا کھانے کے لیے, ہوٹلوں پہ تخت پہ بیٹھتے ہیں, گاؤ تکیے لگا کے گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے, تو ایسے ہی جنت میں ایسے بھائیوں کی طرح رہیں گے کہ آپس میں گاؤ تکیے لگا کر آمنے سامنے بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوں گے. اور تجری من تحتہم الانہار, اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑائی کی ہے تو ان کے شہداء پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت تلاوت کرتے تھے اور یہ بیان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا بھی یہ جو ہے ایک جو لڑائی کی وجہ سے جو ایک دوری پیدا ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس دوری کو ہم سے قیامت کے دن دور کر دیں گے. یعنی حضرت علی نے ان کو جہنمی نہیں قرار دیا بلکہ کہا کہ یہ ہم اسی آیت کا مصداق ہیں. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, اور یہ جنتی جب آپس میں بیٹھیں گے تو کیا کہیں گے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. ہدایت کہتے ہیں ایصال الی المطلوب, یعنی ہدایت کے کئی معنی آتے ہیں نا, میں کئی بار بتا چکا ہوں. ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا, ایک ہوتا ہے راستے پر چلانا, تو اور ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچانا. یعنی چلانے کے پھر دو مفہوم ہیں, چلا دینا اور چلا کے منزل تک پہنچا دینا. تو یہاں منزل تک پہنچانا مراد ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, ہدانا لہذا, جس نے, ہادہ کا مطلب یہ جو مقام ہمیں ملا ہے, جنتی اشارہ کر کے کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما کننا لنہتدی, اور ہم تو ایسے تھے ہی نہیں کہ ہدایت پا لیتے, لولا ان ہدان اللہ, اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کی علامت یہ ہے کہ اپنی ہر نیکی کو وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ کو عجب, خود پسندی, یہ پسند نہیں ہے کہ میرا کمال ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, میرا کمال ہے کہ میں روزے رکھتا ہوں. تو جنتیوں کو تو یقین ہو چکا ہے کہ ہم جنت میں پہنچ چکے ہیں, پھر بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا, بلکہ وہ کہیں گے ہم تو ایسے تھے ہی نہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ پا لیتے, ہم تو ایسے تھے ہی نہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ چل لیتے, ہم تو ایسے تھے ہی نہیں کہ ہم منزل تک پہنچ جاتے. یہ سب ہمارے رب کا کمال ہے, اس کی تعریف ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. لقد جاءت رسول ربنا بالحق, واقعی ہمارے پاس ہمارے رب کے پیغمبر حق کے ساتھ آئے تھے, واقعی وہ بات درست تھی. ونودو, اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو پکارا جائے گا, ایک فرشتے کی طرف سے یہ اللہ پکاریں گے
کیا پکاریں گے؟ ان تلکم الجنہ، یہ ہے یہ جنت ہے، اورثتموہا، جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے۔ وارث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باپ کا مال بیٹے کے پاس ہی آتا ہے، تو یہ ایسی چیز ہے جو تم سے مس ہونے والی تھی نہیں، تو تمہیں اس کا جانشین بنا دیا گیا ہے، بما کنتم تعملون، اس عمل کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی جیسے جنتی اللہ کی تعریف کریں گے کہ اللہ ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے، تو نے ہمیں توفیق دی تو ہم یہاں تک پہنچ گئے، تو اب اللہ جنتیوں کی تعریف کریں گے کہ تمہارا عمل تھا جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ اس کے برعکس جہنم میں کیا ہو رہا ہے؟ جہنم میں بالکل الٹا ہو رہا ہے، ایک دوسرے پہ لان تان ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، وہ کہیں گے کہ نہیں ہماری وجہ سے نہیں، تمہارے اپنے کرتوت تھے۔ تو جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو خوشی میں وہ اگر وہ اس میں تکبر نہیں ہے تو یہ خوشی اس کے اندر اور زیادہ تواضع پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جب جنتی آپس میں کلام کریں گے تو ان کو پھر خیال ہوگا کہ جن لوگوں کو اللہ نے آگ میں بھیجا ہے ذرا ہم ان سے بھی تو بات کریں جو دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اصحاب جنت پکاریں گے اصحاب نار کو، جہنم والوں کو، اور کہیں گے قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، دیکھو ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا نا اس وعدے کو ہم نے برحق پایا، اسی وعدے کی وجہ سے ہم نے ایمان لا کر اللہ کی راہ میں لڑائی کی، جہاد کیا، اسی وعدے پر یقین کر کے ہم نے تبلیغ کے راستے کو اختیار کیا، اسی وعدے پر یقین کر کے ہم نے اپنے گیٹ اپ کو شریعت کے مطابق بنایا، ہم نے اپنی نظر کی حفاظت کی، ہم زنا سے بچے۔ حالانکہ دنیا میں ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ان چیزوں سے بچنے کا کوئی 5 روپے بھی نہیں ملتے، کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے یا 5 نمازیں جماعت سے پڑھ لے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمیں اللہ سے امیدیں تھیں، ان امیدوں کی بیس پر ہم نے اپنی زندگیاں تبدیل کی، تو ہمارے رب نے ہم سے وعدے کیے ہوئے تھے، ہم نے ان وعدوں کو سچا پایا۔ اللہ نے تم سے کفر پر، شرک پر، زنا پر، سود کھانے پر، حرام کمانے پر اور بے حیائی پر جو جہنم کی آگ کے وعدے کیے تھے، تو بھلا تم بتاؤ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدے کیے تھے کیا تم نے بھی ان کو برحق پایا؟ قالوا، تو وہ جہنمی ان سے کہیں گے نعم، ہاں ہاں ہم نے بھی برحق پایا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، جب جہنمی یہ اعتراف کریں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، فرشتہ اعلان کرے گا لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پر اللہ کی لعنت، کہ آج اعتراف کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ کون ظالم تھے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں عیب تلاش کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں اللہ کے راستے میں قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن جس آدمی کی سوچ میں نیگیٹیوٹی آ جائے نا اس کو ہر اچھی چیز میں بھی کیڑے نظر آتے ہیں۔ آج بھی آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے، ان کا کام ہی صبح سے شام لوگوں میں عیب تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو مشرکین بھی یہ کیا کرتے تھے۔ آج بہت سارے لبرل لوگ ہیں، ایک عمل کی اچھی توجیہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی اچھی توجیہ اور اچھا مفہوم بیان کرنے کے بجائے وہ اس میں عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔